نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس اعتبار سے بلند فرمایا کہ حضور کی عظمت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام جو بڑے عظیم المرتبت ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی براہ راست وحی ان پر فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوتی رہی، اور یہ وحی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑ پر اتار دیں، لو انزلنا ھذا القرآن کئی بار آپ کو سنایا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اللہ کی معرفت کے یہ مخزن ہوتے ہیں کہ جہاں سے اللہ کی معرفت ابل ابل کر نکلتی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتی ہے، یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ان تمام نفوس قدسیہ کو جمع کر کے سید الانبیاء کی آمد کا عہد لیا جا رہا ہے، عظیم ترین کلاسیفائی کر دیا گیا سب کو ہٹا کر نبیوں کی روحوں کو، اور انہی سے نبوت کا عہد اور کتابوں کا عہد لیا جو اللہ کی پہچان سب سے زیادہ رکھ رہے ہیں، اور ان سے عہد لیا جا رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ کسی اور نبی کے لیے یہ عہد نہیں لیا گیا، بلکہ آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کہ جب وہ آ جائیں، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح سے وہ عہد لیا، اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے، ان کی ارواح سے سب کو جمع کر کے حضور کے بارے میں عہد لے رہا ہے، حضور کی عظمت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ حضور کے سب پر بلند اور فائق اور سید الانبیاء ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ سید الانبیاء، نبیوں کے سردار وہی ایک ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد لے رہا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صلی علی کریمنا، صلی علی محمد، صلی علی طبیبنا، صلی کریمنا، صلی علی محمد۔ لم جاتی نذیروں کا فی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو ریس سوہے، جگ راج کو تاج تو ریس سوہے، جگ راج کو تاج
من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجھار میں مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھار میں ہوں یا رسول اللہ، مجھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، یا شمس نظرتی الی لیلی، چون بطیبہ رسی ایسی بکنی، چون بطیبہ رسی ایسی بکنی، توری جوت کی توری جوت کی جھل جل جگ میں رچی، توری جوت کی جل جل جگ میں رچی، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا، من یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، انا فی عطشٍ وسخاء وطن، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، رم جم رم جم رم جم رم جم، رم جم رم جم جم رم جم رم جم رم جم جم، رم جم رم جم رم جم رم جم، برسن ہارے رم جم رم جم، بس دو بوند دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، یا قافلتی
راہ میں بر حسرت تشنبک، راہ میں بر حسرت تشنبک، مورا جیرا مورا جیرا لرجے درک درک، مورا جیرا لرجے درک درک، طیبہ سے امینہ سنا جانا، مورا جیرا لرجے درک درک، طیبہ سے امینہ سنا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد، مثل تو نہ شد پیدا جانا، القلب شجاع والحم شجاع، دل زار چنا جازیر چنو، پت اپنی بپت میں کاسے کہو، پت اپنی بپت میں کاسے کہو، مورا کون ہے مورا کون ہے تیرے سوا جانا، مورا کون ہے تیرے سوا جانا، الروح بیدار کا پذیر یک شعلہ دیگر بزن شقا، یک شعلہ دیگر بزن شقا، مورا تن مورا تن من دن سب ہو گیا، مورا تن من دن سب ہو گیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطقتا، ارشاد احبا ناطقتا، ناچار اس راہ پڑا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں۔ تو وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ جلد از جلد اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اور نعرے اور عرفانی خطاب سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے اپنے مشفق و مہربان استاد محترم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة آل عمران: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 کی تلاوت کی۔ اس آیت کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ربیع الاول کی آمد ہے، سفر کا مہینہ شروع ہونے کو ہے اور اس کے بعد ربیع الاول، تو ارادہ یہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان کیا جائے تاکہ آپ کی سیرت کے مختلف گوشے ہمیں جاننے کا موقع میسر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر اعتبار سے ایک معیار کے طور پر مقرر فرمایا کہ اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ اختیار کر لو، تم اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اللہ کے مقرب بھی بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسٹینڈرڈ اور معیار کے طور پر مقرر فرمایا کہ کوئی پوچھے کہ میں کیا کروں کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں کس کی پیروی کروں کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں کس کی تعلیمات کو اختیار کروں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لوں اور اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکوں، تو ایک ہی جواب ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور ان مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے ہر شخص کے لیے آپ کی حیات طیبہ میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ تو اب جو دروس کا سلسلہ چلے گا تو ربیع الاول شریف تک، حضور کی ولادت باسعادت کے موقع تک ہم حضور کی سیرت پاک ہی کو بیان کرتے رہیں گے، اور اس کے مختلف گوشوں کو اس کی ضروری ویسے تو ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن اتنے مختصر وقت میں ہر چیز کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو جس قدر ممکن ہوا ہم اس کو سماعت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سے اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا کر سکیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور
سب سے پہلے پیدا کیے جانے والے مخلوق ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیہ من نورہ، کہ جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور گویا کہ ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم کو بنا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تجزی کو قبول کرنے سے مبرہ اور منزہ ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ نور کے فیض سے، جیسے ایک اگر کوئی شمع روشن ہو موم بتی، اس سے آپ دوسری موم بتی روشن کر لیں تو اس کے نور میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو ظل اور پرتو، تو سب سے پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا کہ لکھ، تو اس نے عرض کیا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ما کان وما یکون الی الابد، جو کچھ ہو چکا، ما کانا جو کچھ ہو چکا، وما یکون اور جو کچھ ہوگا، ابد تک وہ سب لکھ لیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قلم کو پیدا کیا گیا اس کے بارے میں بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح عرش اور عرش کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ تو یہ بھی حدیثوں میں بیان ہوا کہ اللہ کا عرش چونکہ پانی پر تھا تو یہ پانی جو ہے عرش سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں پیدا کی جا چکی تھیں، اسی طرح قلم کو بھی پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ لکھ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے، تو اس میں بیان اس بات کا مقصود تھا کہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بارے میں لکھ، وہ پہلے ہو چکا ہے، اور آگے جو ہونے والا ہے اس کو لکھ۔ باقی جس چیز کی بھی نسبت ہے، وہ جس چیز میں بھی ابتدا کی نسبت ہے کہ عرش کو پہلے پیدا کیا گیا، قلم کو پہلے پیدا کیا گیا، وہ اضافی ہے۔ اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلموں میں سب سے پہلے اس قلم کو پیدا کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا نا کہ قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کہہ رہے ہیں قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، عرش کو سب سے پہلے پیدا کیا، عرش پانی پر تھا تو پانی عرش سے بھی پہلے پیدا کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جو حضور خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، تو سب میں یہی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے۔ تو حقیقتاً ابتدائی حقیقی کس کے لیے ہے اور ابتدائی اضافی کس کے لیے ہے؟ تو حقیقتاً ابتدا جو ہے، جو مخلوق کی شروعات ہوئی ہے، وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور باقی جو کہہ رہے ہیں کہ عرش سب سے پہلے پیدا کیا گیا، قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا، تمام قلموں کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے کہ دیگر قلموں کے مقابلے میں یہ قلم سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تو آپ اس کے لیے بھی کہیں گے یا نہیں کہ سب سے پہلے؟ تو دیگر قلم کے مقابلے میں سب سے پہلا قلم، جتنے بھی کائنات میں عرش ہیں ان کے مقابلے میں سب سے پہلا عرش، تو وہ ان کی اضافت جو ہے وہ اضافی ہے، ابتدائے اضافی کہلاتی ہے، اور ابتدائے حقیقی وہی ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ تو اسی جانب گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ، تو چونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق پہلے ہو چکی تھی، وہاں سے شروع کر اور اس کائنات کی انتہا تک سب کچھ لکھ لے، تو قلم نے لکھ دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے ایک عہد لیا. اس عہد کا تذکرہ اس آیت پاک میں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک پختہ عہد. وہ کیا عہد تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں. حکمت یعنی نبوت. تو انبیاء کی روحیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے عہد لے رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں، دنیا میں بھیجوں، کتاب دوں. موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو صحائف دے کر بھیجا. مختلف صحائف اترتے رہے اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے. تو جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد آئے گا ایک رسول. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں مبعوث ہونے کا بیان ہے کہ تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا. اس کا مطلب یہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے کہ ان کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. تم سب کو کتاب اور حکمت دوں پھر آئے گا. اس کا مطلب جب تم سب آ جاؤ گے اس کے بعد آئے گا. اس کا مطلب اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے گا. تو جتنے بھی آنے تھے انبیاء کرام علیہم السلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف فرما ہو چکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ثم جاءکم رسول، تو پھر تمہارے بعد آئے گا ایک رسول. ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ مصدق لما معکم، یہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے پاس ہے. یعنی تمہاری کتابوں میں اس نبی کی نشانیاں موجود ہوں گی، اور جب تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے تو ان کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو وہی خوبیاں ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب ان کو دیکھ کر تمہیں ان کتابوں کی سچائی کا یقین آ جائے گا. کہ جو لوگ توریت میں شک کرتے ہیں کہ بھئی یہودی کہتے ہیں کہ کوئی توریت کوئی کتاب اتری ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل کوئی کتاب اتری ہے. اس دور میں مشرکین بھی تھے، عرب میں مشرکین بھی رہا کرتے تھے اور وہاں یہودی بھی رہتے تھے. وہ ان کو کہتے تھے کہ ابھی تو تم، وہ مشرکین مکہ بڑے طاقتور لوگ تھے تو بعض اوقات جھگڑے کے موقع پر وہ غالب آ جاتے تھے. تو یہودی ان کو کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں تنگ کر لو، لیکن وہ رسول ایک آنے والا جس کی خبریں ہماری کتابوں میں ہیں، جب وہ آ جائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جہاد کریں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے. تو اس درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت عام تھی، اور یہ مشرکین مکہ کو یہودی اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ آنے والا، اب اس کا وقت قریب ہے اس کے آنے کا. تو مشرکین مکہ ان کو کیا پتہ نہیں کس کتاب کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس نبی کے آنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ شک کرتے تھے ایسے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کتاب معاذ اللہ بنا لی ہوگی. اسی طرح عیسائی انجیل کا کہتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھ رہے ہیں تو وہی کمالات اور خوبیاں جو ان کتابوں میں ذکر کر دی گئی تھی کہ یہ نشانیاں ہیں اس نبی کی، تو گویا کہ ان کو دیکھ کر ان باتوں کی تصدیق ہو گئی کہ یار یہ تو صحیح ہے. گویا کہ یہ جو خبریں دی گئی ہیں ان صفات سے متصف، ان خوبیوں والا ایک شخص موجود ہو گیا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مصدق لما معکم بنی، کہ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی کہ جو تمہارے پاس ہے. تو حضور کا وجود پاک اس دور کے لوگوں کے لیے اس بات کی کا مصدق بن گیا کہ جو کچھ خبریں ان کی کتابوں میں دی گئی تھی وہ سچی تھی، یعنی وہ کتابیں سچی تھی. مصدق لما معکم، یہ ان نبی کی پہچان ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اب وہ نبی جب تشریف لائیں گے وہ تمہاری کتابوں کے مصدق ہوں گے. اب تم نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ تشریف لے آئیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا، تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لام تاکید اور نون تاکید، تم ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. اس کو دوہری تاکید کہا جاتا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ نبی پر ایمان لانا، ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی الانبیاء، کہ حضور تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، نبیوں کے بھی نبی. ایک تو نبی آیا عوام کی طرف تو وہ تو ان کی ہدایت فرما رہا ہے، لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ضرور اس نبی پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا کہ تم ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، ان سب نے عرض کیا یا اللہ ہم نے اقرار کیا. اب جو انہوں نے اقرار کر لیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دور مبارک میں اپنے امتیوں کو جو پیغام دیتے رہے اللہ کی ہدایات کا، وہ دیتے رہے، اپنے زندگی کو بطریقے ایک عملی نمونے کے طور پر ان کے سامنے پیش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بتاتے رہے کہ ایک نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں. یہ ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا. اور جس طرح سے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، اسی طرح سے انہوں نے اپنی امت کو بھی بتایا کہ جب وہ نبی تشریف لے آئیں تو تم ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی جو ہے وہ قوم کا رہنما اور لیڈر ہوتا ہے، تو جب نبی کوئی معاہدہ کر لے، قوم کا لیڈر کوئی معاہدہ کر لے، تو بتائیے قوم اس میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ شامل ہوتی ہے. جس طرح اگر پاکستان کے حکمران اگر کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی ریاست اس کی ذمہ دار ہوتی ہے نا، ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. حکمراں آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ریاست اس معاہدے کی ریاست تو موجود رہے گی اور ریاست اس کی پاسداری کرے گی، ریاست کا معاہدہ ریاست کے ساتھ. تو پھر قوم جو ہے اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، جو بھی کنڈیشنز ہوں، جو بھی کچھ شرائط طے کی گئی ہوں اس کے مطابق عمل ہوتا. تو انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ جب وہ نبی تشریف لائیں تو تم ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا. یہی عہد ہر نبی نے اپنے امتی سے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے رہے ہیں. تو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا تو اس وقت سے بج رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ثم جاءکم رسول، جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، آمد. پھر اس کے بعد تمہارے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق، اس کا وجود پاک تمہاری کتابوں کی سچائی کو ظاہر کر دے گا. لوگ شبہ کر رہے ہوں گے، سچی کتابوں پر شبہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا وجود مسعود تمہاری کتابوں کی سچائی کو ظاہر کر دے گا لوگوں پر. اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو ہر نبی جو ہے اپنی امت کو یہ پیغام دیتا رہا اور ان سے یہ عہد لیتا رہا. پھر بعد میں آنے والوں نے اگرچہ اس کی خلاف ورزی کی، بعض ایمان لے آئے اور اکثر نے اس کا انکار کیا، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی. تو یہ علم الہی میں، ہر علم الہی میں تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ کس کس کو نبی بنانا ہے، لیکن وہاں عالم ارواح میں فرشتوں اور ارواح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سب پر ظاہر کر دی گئی.
اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت اللہ تو جانتا تھا، لیکن فرشتوں سے یہ چیز مخفی رکھی گئی کہ یہ بھی نبی تشریف لائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت فرشتوں پر اور ارواح پر ظاہر کر دی گئی، پوشیدہ نہ رکھی گئی۔ تو یہ غور توجہ طلب امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا اس درجے میں اہتمام فرما رہا ہے کہ عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو جمع فرما کر ان سے ایک عہد لے رہا ہے، اور وہ عہد کیا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور ان پر تمہیں ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، اور یہ اقرار لیا، یہ عہد اور پیما لیا، اور پھر فرمایا فاشہدوا، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، جو تم اقرار کر رہے ہو اس پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور تو جو کوئی اس کے بعد پھر جائے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ گویا کہ یہ تنبیہ پر مشتمل ارشاد مبارک ہے، ورنہ انبیاء کرام علیہم السلام نے جو عہد کیا وہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے اور کس طرح سے، لیکن یہ موقع کی اہمیت کو کہ یہ ناگزیر ہے ان نبی پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پردہ فرما گئے ہوں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، لیکن اس روئے زمین پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی اور رسول واحد یکتا موجود رہیں گے۔ تو جب پہلے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما رہے تو ایک مخصوص قبیلے کا الگ نبی ہوتا تھا، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ تو وہاں پر الگ نبی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی زمانہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے لگا تو وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا۔ تو یہ ایک ایک وقت میں اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ تو کثیر انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد گرامی نبی ہیں۔ تو ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، کیونکہ مخصوص علاقوں کی طرف اور مخصوص قوموں کی طرف نبی بھیجے گئے، اور ان کی ذمہ داری یہی ہوتی تھی کہ یہ علاقہ، یہ قوم آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی ہدایت آپ نے کرنی ہے، باقی دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ دیگر اہتمام فرمائے گا۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا۔ تو گویا کہ مختلف علاقوں میں، مختلف اقوام میں اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہا، وہ اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا بیان کرتے رہے، اور ایک جماعت ہر جگہ پر تیار کرتے رہے، جس جماعت نے آخر میں آ کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہو جانا تھا۔ اور پھر چاہے وہ کسی بھی نبی کا ماننے والا ہو، حضور کے دور مبارک میں نجات فقط حضور کے دامن سے وابستہ ہونے ہی میں منحصر رہی، کہ جس نے بھی انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور وہ بدبخت اور تباہ ہوا اور برباد اور ہلاک ہو گیا۔ تو یہ جو سارا نظام آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے مختلف علاقوں کی طرف، مختلف اقوام کی طرف انبیاء بھیجے گئے اور ان کو تیار کیا گیا اور سب کو بتایا انہوں نے، انہی کی قوم میں سے نبی بھیجے گئے، ہر ایک قوم میں نبی بھیجے جا رہے ہیں، اور اپنی قوم والے کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں، تو انہوں نے ہی خبر دی کہ ایک آ رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں، ایک آ رہے ہیں۔ ہر قوم میں ایک شخص نبی کی حیثیت سے حضور کے آنے کی خبریں دے رہا ہے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، جب وہ آ جائیں تو ہم سب کی شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، اور نجات اور فلاح اور کامیابی انہی پر ایمان لانے میں منحصر ہوگی۔ تو گویا کہ پوری دنیا میں یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آپ کی تشریف آوری کا ڈنکا بج رہا تھا۔
وہ علیحدہ بات ہے کہ پھر بدبختی لوگوں پر غالب آئی. کچھ خوشبخت تھے، انہوں نے اسلام کی دعوت کو ابتداءً قبول کر لیا، لیکن کچھ بدبخت تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو بہرحال وہ تباہ اور برباد ہوئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے انہی لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ جو انبیاء کی دعوت، انبیاء نے تو ظاہر ہے اس عہد کو پورا فرمایا اور پورا فرمانا تھا، اور اللہ یہ جانتا بھی تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت حضور ہی کی رسالت ہوگی، اور کوئی وہاں نبی کی حیثیت سے موجود نہیں ہوگا. بلکہ اگر کوئی نبی کی حیثیت سے موجود ہو بھی صحیح تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہوگا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمان میں جب تشریف لائیں گے تو وہ کس طریقے پر نماز ادا کریں گے؟ حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے اور وہ مقتدی کی حیثیت پر حضور کی شریعت والی نماز پڑھیں گے. تو نبی بھی اگر تشریف لائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کریں گے. تو یہ خطاب اصلاً جو ہے، ویسے تو اصلاً انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا جا رہا ہے، لیکن ان کے واسطے سے، ان کی اقوام سے یہ عہد لیا جا رہا ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ان نبیوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک عظمت والا رسول تشریف لانے والا ہے، جس کی رسالت تمام انسانوں کو اور جنوں کو محیط ہوگی. اس پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہوگا. یہ دعوت ہر نبی اپنے امتی کو پہنچاتا رہا ہے. تو اب ان میں سے جو منہ پھیرے گا، اسی لیے فرمایا آگے کہ نبیوں نے تو دعوت پہنچا دی. فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، کہ جب لیڈر نے یہ عہد کر لیا تو لیڈر کے عہد کے تحت ان کی قوم بھی پابند ہے. تو لیڈر تو تشریف لے گئے، لیکن ان کی قوم نے اس درس کو، اس پیغام کو یاد نہیں رکھا جو ان کے نبی علیہ السلام نے ان تک پہنچایا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فمن تولی بعد ذلک، کہ پھر اس کے بعد جو منہ پھیرے فاولئک هم الفاسقون. تو اس سے ان کی قوم کو مراد لیا جا سکتا ہے کہ ان کی قوم نے اپنے نبی کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، اور جو بھی اپنے ذاتی کوئی مفادات تھے، ایک عالم ہے، ایک یہودی ہے، عالم ہے، لوگ اس کے ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، سارے نذرانے اس کو لا کر دے رہے ہیں، اگر وہ حضور کے دست حق پرست پر بیعت کر کے مسلمان ہو جائے تو وہ تو ایک عام امتی بن جائے گا، ساری چودراہٹ ختم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا اَأَخَذْتُمْ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ جب انبیاء کو جمع فرمایا کہ میرا نبی آئے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہوگا، کرے گا، اور تم اس پر ضرور ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا. تو یہ بھاری ذمہ کیا تھا؟ نبی کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کسی اور نبی کا اقرار کرے، کیونکہ وہ تو اللہ کی معرفت رکھنے والی ذات ہوتی ہے، وہ تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والی ذات ہوتی ہے، وہ تو ایک ایسا وسیلہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے جس پر اللہ کی براہ راست وحی اتر رہی ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا منبع اور مخزن ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی دوسرے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے میں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تو یہ بھاری ذمہ کیا تھا؟ اس میں بھاری ہونا کیا ہے؟ اس عہد میں اتنی جو ہے نزاکت کس بات کی ہے؟ اسری، میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا. قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا. تو یہ بھاری ذمہ کیا تھا؟ یہ بھاری ذمہ یہی تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اپنے اپنے زمانے میں وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے تو ان کی حیثیت ایک رہنما کی ہوگی، ایک مرکزی حیثیت ہوگی، اور ہر ایک اپنے معاملات میں ان نبی سے رجوع کرتا ہوگا، ہر ایک اپنے مسائل میں ان نبی کی ہی طرف دیکھتا ہوگا. تو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس مرکزی حیثیت کی لذت کو آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی واقعہ دیکھ لیا ہو جو اطراف کے لوگوں نے نہ دیکھا ہو، اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو لوگ بڑا جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ رہیں گے. کیا ہوا تھا؟ کس طرح چوری ہوئی تھی؟ کیسے کودا تھا؟ کس طرح؟ کون تھا؟ وہ جتنی دیر وہ بیان کر رہا ہوگا تو سننے والے اس ہی کی طرف
متوجہ رہیں گے، اس میں بڑا نفس کو لذت محسوس ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، وہ سب میری طرف متوجہ ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ چنگم کی طرح چھوٹے سے واقعے کو کھینچ کر لمبا بھی کرتا ہے تاکہ تھوڑی زیادہ دیر تک وہ مرکز توجہ، مرکز نگاہ رہے. اس میں حصے نفس ہے، نفس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو جو نبی کی ذات ہو وہ تو پوری قوم کا مرکز ہوتی ہے، وہ تو پوری انسانیت جن کی وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک انہی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے معاملات میں. تو ان کی تو بڑی ایک زبردست حیثیت اور اہمیت ہوتی ہے اپنی قوم کے اندر. تو ظاہر ہے کہ جب اگر کوئی اور نبی تشریف لائیں اور سب سے یہ کہا جائے کہ جب یہ آ جائیں تو تم ایمان بھی لانا، جب ایمان لائیں گے تو امتی بن جائیں گے، ان کی مدد بھی کرنا، ان کی تبلیغ میں ان کے ساتھ شامل ہو جانا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر نبی تشریف لائے اور کئی انبیاء ہوں تو مرکزی حیثیت کس کی بن جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا کہ ویسے تو اسٹیج پر دیگر حضرات بھی موجود تھے، لیکن وہ سب سے عظمت والا جب آ گیا تو سب اسٹیج سے ہٹ گئے اور وہ ایک ہی رہا. تو پھر وہ اسٹیج چھوڑنا آسان ہوتا ہے؟ انبیاء کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. انبیاء اس دنیاوی عزت اور وقار، اللہ نے ان کو بڑا عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھاری ذمہ اس اعتبار سے ضرور تھا کہ اللہ جانتا تھا کہ جب نبی کریم تشریف لائیں گے تو تمام انبیاء کرام پردہ فرما چکے ہوں گے، لیکن ان نبیوں کی تعلیم، وہ عہد ان کی امتوں میں موجود ہوگا اور انہیں مختلف حیثیتیں حاصل ہوں گی. اور اب یہ ان کا امتحان ہوگا کہ وہ جو ان لوگوں نے جو اپنے نبی کے ہاتھ پر یہ عہد کیا تھا کہ ہاں جب بھی وہ تشریف لائیں گے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ باقی ساری شریعتیں منسوخ ہیں اور اب نجات جو ہے انہی کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے. اور وہ حوالے دیا کرتے تھے. آپ کتابیں پڑھ کر مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو یہودی وہاں تجارت کے لیے بھی آتے تھے، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا تو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ ناموس ہم میں ابھی آنے والا ہے اور زمانہ قریب ہے، وہ آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا تو ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر تم سے جہاد کر کے تم کو قتل کر دیں گے. یہ یہودی کہا کرتے تھے. حضور کی آمد کی شہرت بہت زیادہ عام تھی. تو یہ عہد جو انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا تھا، وہ اس دنیا میں آ کر اپنی قوموں تک منتقل کر دیا. اور اس منتقل ہونے کے بعد بتائیے ہر ایک شخص کو جو ان میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا، کوئی بہت بڑا عالم ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، اسی طرح اور دوسرے بھی تھے. تو اب یہ چودراہٹ کیسے بندہ چھوڑ دے کہ میں بھی ایمان لے آؤں تو یہ ساری قوم جو میرے گرد جمع ہے یہ بھی ایمان لے آئیں؟ ایک عام امتی کی حیثیت سے ان کی حیثیت بن جائے گی. وہ تو اب بھی ہے کہ وہ عیسائیت کے ماننے والے یا یہودیت کے ماننے والے عوام ہے، لیکن میں تو یہودی لیڈر ہوں، اگر میں بھی مان لوں تو یہ اور میں سب برابر. اب اس امت میں کچھ کروں اور آگے بڑھوں اور پھر کوئی مرکزی حیثیت حاصل کروں، اس میں تو میری زندگی نکل جائے گی. تو وہ حق کو جاننے کے باوجود ان کے لیے یہ اقرار جو ہے، یہ عہد بہت بھاری ذمہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا انبیاء کے لیے، جس وقت انبیاء سے عہد لیا، اخذتم علی ذالکم اسری، کہ تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا. قالوا اقررنا، انہوں نے عرض کیا بالکل ہم نے اقرار کیا. تو آپ بتائیے کہ انبیاء کرام تو معصوم من الخطا ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے کہ ان کو دیکھتے جاؤ، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو وہاں تو کوئی خطا کا امکان نہیں ہے. وہ تو ایسے کامل لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بنا کر بھیج رہا ہے، اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنا کر کے بھیج رہا ہے. تو کیسے کامل کو بھیجے گا؟ تو ہر اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اوصاف اور کمالات، اس میں خوبیوں کے اعتبار سے، خاندانی وجاہت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبی کو اس قوم میں ممتاز اور ممیز حیثیت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسی ممتاز حیثیت دی. تو وہ معصوم عن الخطا ہیں، انہوں نے اقرار کر لیا سو کر لیا، ان کا ہٹنا ممکن نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. پھر بھی کہا جا رہا ہے فمن تولی بعد ذلک، اور یہ بھاری ذمہ، تو یہ بھاری ذمہ وہ آنے والوں کے لیے تھا جن سے نبیوں نے عہد لیا تھا کہ دیکھو جب وہ آ جائیں تو ان پر ضرور ایمان لانا، وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ مل کر دین کی نصرت کرنا.
ان کے ساتھ مل جانا، یہ جو ان کی قوم اپنے نبیوں سے عہد اور پیما کرتی ہوئی آئی تھی، ان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ آزمائش کی گھڑی تھی، اور پھر وہ جو پورا اترا سو اترا، جو نہیں اترا اس نے اپنی تباہی اور بربادی کا اہتمام کیا۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تذکرہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا، روحوں کو تخلیق فرمایا، اور ان تمام ارواح میں اس خاص میٹنگ میں، اس خاص اجلاس میں انبیاء کرام کی مبارک روحوں کو جمع فرمایا، یعنی اس اجلاس کے حاضرین مخلوق کے بہترین افراد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اشرف کون ہے؟ انسان ہے۔ پھر انسانوں میں بھی طبقات ہیں کہ ایمان والے اور کفار، اور پھر ان میں بھی طبقات ہیں کہ جو عالم ہے، جو اللہ کا ولی ہے، پھر آگے جو صحابہ میں شامل ہے، جو نبی کا ساتھی ہے، اور پھر جو نبی ہے اور جو پھر رسول ہے، اور پھر جو نبیوں کا بھی سردار ہے۔ تو سب سے مخلوق میں عظمت والا رتبہ اور مقام مخلوق میں وہ نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ ترین مخلوق جو ہوتی ہے وہ نبی۔ آپ کہیں گے یہ سورج بہت بڑا نہیں ہے، اس کی روشنی ہے، وہ بھی مخلوق ہے، اور دیگر مخلوقات، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ دیگر ساری چیزیں جمادات میں سے ہیں، یہ اپنے طور پر کچھ کر نہیں سکتی ہیں، ان میں جتنا بھی حسن و خوبی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ دلالت ضرور کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے یہ انسان۔ یہ انسان دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی پہچان کا جوہر عقل و شعور رکھا ہے، اسی بنا پر اس کو دیگر مخلوق سے اشرف قرار دیا، ورنہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، نہیں پیدا فرمایا، تو اس اعتبار سے تو برابری ہونی چاہیے، لیکن اس کو افضل، اشرف المخلوقات، اشرف اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ایڈجیکٹو جس کو آپ کہتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شرف والا، افضل، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھنے والا۔ تو بھئی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا جوہر اس میں موجود ہے، اللہ کی پہچان کا جوہر اس میں موجود ہے، اور جتنی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مقابلے میں حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بڑی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اور ان بڑی مخلوقات کے مقابلے میں انسان کا والیوم اور حجم دیکھو تو بہت چھوٹا سا پونا سا لگتا ہے، لیکن خالق کائنات اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ عظیم خالق، وہ قدیر، وہ قادر مطلق، اور وہ علیم جو ہے وہ چاہے تو بہت بڑی بڑی مخلوق پر اتنی چھوٹی مخلوق کو قدرت عطا کر دیتا ہے، اس کو ایسی سمجھ بوجھ عطا کر دی کہ مسخر کر لیا اس نے کائنات کو۔ جب پیدا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، اور اس نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا تھا، وہ غاروں میں اور پہاڑوں میں اور ایسے میدانوں میں رہ کر زندگی گزار رہا تھا، لیکن آج کی زندگی، آج کی دنیا، آج کی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی؟ تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عقل و شعور عطا فرمایا، یہ جو عقل و شعور ہے یہ خالق کی پہچان کرواتا ہے، تو جو خالق کی پہچان کا جوہر ہے اس جوہر کی وجہ سے یہ دیگر سے افضل ہو گیا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ایک عام انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے وہ دیگر مخلوق سے اس اعتبار سے اشرف ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا جوہر رکھ دیا، یہ مخلوق میں غور کر کے خالق کے وجود کو پہچان لیتا ہے کہ کوئی ہے، یہ مخلوق میں غور کر کے پہچان لیتا ہے اپنی عقل کے ذریعے سے کہ وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ ہوتے تو لڑائی ہو جاتی، اور ہوئی تو نہیں، نظام تو ویسا ہی چل رہا ہے، اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو عقل و شعور ایسی چیز اس کو دی، باقی میں نہیں ہے کسی میں۔ تو حجم کے اعتبار سے اگرچہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف کیا، اگرچہ سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے لیکن اللہ کی پہچان کا جوہر اس کو اٹھا گیا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ جو اللہ کی پہچان کے فقط جوہر کی وجہ سے دوسری مخلوق سے افضل قرار پائے، وہ اس جوہر کو استعمال بھی نہ کر رہا ہو، بتوں کی پوجا کر رہا ہو، لیکن تخلیق کے اعتبار سے انسان ہے تو دوسروں سے افضل قرار پائے گا یا نہیں؟ اشرف میں آئے گا۔ تو جو اس جوہر کو بدرجہ کمال استعمال کر کے اللہ کی معرفت کے درجات طے کرتا رہا ہو، اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے، اس کی بلندی کا کیا کہنا کہ جو خالق کو پہچانتا چلا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے ان لمیٹڈ ہیں،
ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے، ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے، نہ ختم ہونے والی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ تو بندہ جب پہچانتا چلا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، کیونکہ رب کو جتنا پہچانتے چلے جاؤ گے اس کے کمالات اور اس کی جلال اور اس کی رحمت کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں تمہارا سر جھکتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ معرفت عام مسلمانوں کو کس نے عطا کی ہے؟ نبیوں نے، اور نبیوں میں تقسیم ہوئی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی معرفت سب سے زیادہ کس میں ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے۔ تو مخلوق میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے افضل ترین رتبہ انسان کا، اور انسان میں پھر بڑھتے چلے جائیں تو سب سے شاہکار مخلوق اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پہچان سب سے زیادہ رکھتا ہے۔ تو صرف جوہر کی وجہ سے دیگر بڑی بڑی چاند، سورج، زمینیں، سمندر، دیگر بڑی بڑی مخلوق کے مقابلے میں اتنے چھوٹے سے انسان کو اس جوہر کی وجہ سے اشرف کر دیا گیا۔ تو جو حقیقتاً اس جوہر، امانت جوہر کی قدر کر کے اللہ کی پہچان کو بڑھاتا رہا، اور جس میں ایسا ملکہ رکھا گیا کہ جو لوگوں کے لیے اللہ کی پہچان کا سبب بن گیا، یعنی نبی، رسول اور سید الانبیاء، جو انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سبب اور ذریعہ بن گئے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ اصل اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کی پہچان اور معرفت اگر کسی میں سب سے زیادہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ شاہکار مخلوق اللہ کی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ دیگر میں معرفت الہی کا جوہر نہیں ہے۔ جس درجے میں ان کو ابتدائی طور پر ان کے اندر کوئی پہچان ڈال دی سو ڈال دی، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو وہ بلٹ ان کوئی چیز ڈال دی گئی سو ڈال دی گئی۔ لیکن یہ انسان تو غور و تفکر کے نتیجے میں ترقی کرتا رہا، اور جس شخص نے اسے ترقی کروا کر اعلیٰ مرتبوں پر فائز کروا دیا اور اللہ تعالیٰ کا قرب خاص عطا فرما دیا، وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس اعتبار سے بلند فرمایا کہ حضور کی عظمت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کرام جو بڑے عظیم المرتبت ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی معرفت لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی براہ راست وحی ان پر فرشتوں کے ذریعے سے نازل ہوتی رہی، اور یہ وحی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑ پر اتار دیں، لو انزلنا ھذا القرآن، کئی بار آپ کو سنایا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ کی معرفت کے یہ مخزن ہوتے ہیں کہ جہاں سے اللہ کی معرفت ابل ابل کر نکلتی ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتی ہے، یہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ ان تمام نفوس قدسیہ کو جمع کر کے سید الانبیاء کی آمد کا عہد لیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی پہچان رکھنے والی عظیم ترین مخلوق کی روحوں کو وہاں جمع کیا گیا، عظیم ترین کلاسیفائی کر دیا گیا، سب کو ہٹا کر نبیوں کی روحوں کو، اور انہی سے نبوت کا عہد اور کتابوں کا عہد لیا جو اللہ کی پہچان سب سے زیادہ رکھ رہے ہیں، اور ان سے عہد لیا جا رہا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ کسی اور نبی کے لیے یہ عہد نہیں لیا گیا، بلکہ آخری نبی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کہ جب وہ آ جائیں، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ارواح سے وہ عہد لیا، وہ کیا عہد تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، یعنی کتاب اور نبوت تمہیں دے دوں، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی اس کو دیکھ کر ہی یقین آ جائے گا کہ ان کتابوں میں جو پیشین گوئیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں۔ اس کا مطلب ان کو دیکھ کر، ان کے وجود مسعود کو دیکھ کر ان کتابوں کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔
حقیقتاً تو وہ سچی ہیں، لیکن لوگوں پر ان کی سچائی ظاہر نہیں ہے، تو ان کے وجود پاک کو دیکھ کر وہ سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ ثم جاءکم رسول، پھر ان سب کے بعد تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، اللہ نبیوں سے عہد لے رہا ہے، ان کی ارواح سے سب کو جمع کر کے حضور کے بارے میں عہد لے رہا ہے۔ حضور کی عظمت کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ حضور کے سب پر بلند اور فائق اور سید الانبیاء ہونے کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ سید الانبیاء، نبیوں کے سردار وہی ایک ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد لے رہا ہے۔ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم ضرور ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے پر خود کو بھی بطور گواہ مقرر فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کے عہد کا اقرار تم سب نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے کی اور اسے دل میں انتہائی درجے میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔